بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلک حق کا کتاب و سنت کا ترجمان مسلک اہل حدیث اس کی بہترین ایک شاعر حضرت مولانا سعید الفت صاحب جو گزرے ہیں ان کے کلام کی محترم حافظ اقبال صاحب کی زبان سے ان کے کلام کو سننے کے لیے ہم نے یہ منعقد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اس عظیم شاعر نے جو سعید الفت صاحب کے نام سے مشہور تھے، یہ الحمدللہ دین حنیف کی بہترین ترجمانی فرمائی ہے اور بہت ہی اچھے پیرائے میں پنجابی زبان میں اپنا کلام انہوں نے مرتب کیا ہے۔ یہ کلام اللہ کے فضل سے پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے مختلف کالجز اور ان کے نصاب کے اندر بھی اس کو رکھا گیا ہے، تو ہم نے مناسب جانا کہ چونکہ یہ کتاب و سنت کی ترجمانی ہے اور یہ پنجابی زبان میں ہے تو اسے اچھے انداز میں اسے میڈیا پر آنا چاہیے اور اسے نیٹ پہ آنا چاہیے، پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ وہ اللہ کے فضل سے ایک کام کر گئے ہیں اس دنیا کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اب ان کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ ان کے کلام کے اندر آپ سنیں گے ہمارے فاضل محترم حافظ محمد اقبال صاحب یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ یہ آج سے الحمدللہ کچھ مدت پہلے جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں بھی باقاعدہ مدرس رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی مجبورہ کو مصروفیات کی بنیاد پہ پھر یہ آج کل جامعہ ام القری للبنات فاروق آباد میں وہاں پر شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بچیاں الحمدللہ طالبات ان سے فیضیاب ہو رہی ہیں، علم کی ترقی ہو رہی ہے، کتاب و سنت کی ترجمانی ہو رہی ہے اللہ کی فضل سے۔ تو ہمارے یہ بہترین ساتھی ہیں، انہیں فاروق آباد سے باقاعدہ دعوت دی گئی ہے کہ آج یہ یہاں لاہور میں تشریف لائیں۔ آج جبکہ یہ سفر کے مہینے کی 25 تاریخ ہو گئی ہے اور یہ جنوری کی 29 تاریخ ہے، تو صبح انشاءاللہ 30 ہے، تو اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے جامع مسجد ہدا اہل حدیث گلزیب کالونی سمن آباد لاہور میں۔ تو یہ اپنا قاری شفیق الرحمان فاروق صاحب کے کمرے میں لائبریری میں الحمدللہ یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے شرکائے مجلس ہیں اس وقت ہمارے فاضل محترم عبدالغفار مغل صاحب اور تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہمارے فاضل محترم قاری منظور احمد صاحب وہ بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، اور محترم طارق صاحب تو اس پروگرام کے ماشاءاللہ پروگرام کو چلانے والے ہیں اور اس پروگرام کو کاسٹ کرنے والے ہیں، وہ امریکہ سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا ہے کہ اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کر لیا جائے اور تاکہ اس کو پھر بعد میں نیٹ پہ اور میڈیا پہ اس کو دیا جائے۔ اللہ ان سے جزائے خیر دے، اور جو اب آپ بھی تشریف لائیں سب کی مسائل جمیلہ میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، رحم کردیاں ذرا نہ اک نہ اے نافرمانیاں تیریاں اسی کردے، پر تو رحمت دی نظر ای تک نہ اے، اسی عیب کردے بھاویں تھک جائیے، پر تو بخشش دا مول نہ تھکنا اے، امت سمجھ محبوب دی کری الفت، ورنہ جو چاہیں کر سکنا اے۔ یہ رب کریم رحیم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے چند اشعار۔ دنیا تے آن دا مل پی جائے، تن من واریا جائے جے شام اتوں، میں ساریاں الفتاں کراں صدقے ایک او دے محبت دی جام اتوں، آہ حسین کی نے 100 وار واراں پورا جنتی اس گلفام اتوں، اور الفت نالیا سینے ٹھنڈ پی جائے میں صدقے محمد دے نام اتوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ لو جی ہوں یہ ایک نظم ہے بشر نے کے نور نے،
ایک انوکھی بیماری درانی جٹھانی مطلب کچھ مزاحیہ نظمہ جنہوں کے اندر سبق بھی موجود ہے تے پہلے بشر اور نور بشر نے کہ نور نے یہ نظم کر دیتی جاتی ہے جھوٹ کیا ود نہیں رتبہ حضور دا رب کرے مک جاوے رٹا خاکی نور دا بیان ہو سکدی نشان شاہ دین دی اللہ دے پیارے تے نیارے ناد نین دی سچ کیا مکدی نہیں جھوٹ کانو بولیے تے نور وچوں نور کہہ کے کفر کانو تولیے عیسیٰ پتر رب دا عقیدہ اے عیسائیاں دا حضور نور رب چوں عقیدہ ساڈے بھائیاں دا گویا اس مسئلے چ دوویں ایک مک نے لفظ وکھو وکھ نے مفہوم دوویں ایک نے دوواں دیاں عقلاں تے پی گیا ہنیرا اے عقیدہ اکو دوواں دا ریوڑی دا پھیرا اے وہ حد لنگ گیا اے اجے لنگدا اے اونے پت آکھ دتا اے حالی سنگدا اے بھائی ساڈا ہوش تے حواس سارے کھو گیا اے بہتی شان ویکھ کے تے دور بھورا ہو گیا ایڈی شان بشر دی بھلیکھے لگے تد نے خاکی نے او کملیا پر نوریاں تو ود نے تو کھورے پھس گیو کیڑے وچ دام دے اور تو کھورے پھس گیو کیڑے واج دام نے میرے سونے نبی جی تے نوریاں تے میرے نبی سونے دیتے نوری بھی غلام نے نیڑے ہی مکائیے گل جھگڑنا ضرور ہے حضور نو ہی پوچھ لئیے بشر نے کہ نور نے جیڑی گل کہن گے بس اوہ گل ٹھیک ہے حضور جو فرمان گے او پتھر اٹھے لی سبحان اللہ گنجائش ہونی چاہیے نہیں پھر انکار دی سند اتوں ملتی ہے نبی دے پیار دی او جو کہن کر لئیے رک جتوں رک جائیے مدعا کی حضور دے اشارے اتے مک جائیے مرضی کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہی ٹھوکیاں محبتاں دا مل کوئی نہیں پینا ہی حضور بیٹھے حوض تے جا پانی ورتان گے اے بھی اوتھے چل کے تے پانی پین آن گے حضور خوش ہون گے کہ آئے میرے امتی رب آکھو نہ دے کوثر اے نہیں تیرے امتی اینا دین تیرے پچھوں بکھرا بنا لیا سی اینا دین تیرے پچھوں بکھرا بنا لیا سی بڑا لمبا چوڑا اینا سلسلہ ودا لیا سی گندے اعتقاد دیاں بڑے بے یقینہ نے ناس پٹ دتا سی گا دین دا بے دینہ نے انے خوسی اٹا پوندے ذرا نہ پچھان دے میرے تیرے وچ کوئی فرق نہیں سی جان دے سوچ دے نہ سمجھ دے سی ویکھ دے نہ چاکھ دے میرے نور وچوں تینوں نور سی اے آکھ دے میرے وانگ تینوں بھی اے غیب دان سی جان دے ہر جگہ حاضر ناظر تینوں سی پچھان دے تینوں مختار کل میرے جیا آندے رہے قرآن تے حدیث نو اے صاف جھٹل آندے رہے میرے تو بھی سگو تیرا رتبہ وداندے رہے میرے تو بھی سگو تیرا رتبہ وداندے رہے ولیاں نو تیرے کولوں اچا لے جاندے رہے درجہ صحابہ دا امامہ تو کٹاندے رہے میں کی دساں سونیا ہے کی کھے کھاندے رہے مشکلائیں علی کولوں حل کر رواندے رہے جیلانی کولوں ڈبیاں اے بیڑیاں تراندے رہے مویاں دیاں قبراں تے پت لین جاندے رہے تے پت دیندا میسا اے دولے شاہ سناندے رہے اے کھاندے پیندے میرا سینہ ہوراں دا وجاندے رہے میری اے خدائی دا مذاق سی اڑاندے رہے میں سارے پیراں تے بزرگاں تو ٹھائی ساں انہاں لوکاں واسطے میں برائے ہی نہ ایک چیپٹر ہو گیا جی توحید والوں انہاں دا تے بیڑا ہی سی بہ گیا میرے نال انہاں نوں کوئی کام ہی نہیں سی رہ گیا گناہ بخشوان لیے پاک پٹن جاندے رہے مکہ تے مدینہ جان علی پور جاندے رہے سنت تیری چھڈ کے تے بدعتاں چلاندے رہے ہوئے اپنیاں جاناں اُتے ظلم کماندے رہے شادیاں ویاواں اُتے واجے وجاندے رہے تیل چڑھواندے تے سیرے گاندے لاندے رہے قوالیاں کراندے رہے تے کھوسڑے نچاندے رہے مجرے لواندے رہے تے نقل کراندے رہے غرض کی کہ سینکڑے پکھنڈ سی جگاندے رہے اور میرے تیرے حکم صاف پیچھے پاندے رہے یہ گلاں سن کے تے پھر پچھتاونا ہے پھر پچھتاونا کسے کام نہیں آنا ہے اوتھے پھر رب دے عذاباں گھیر لینا ہے تے میرے سونے نبی نے منہ پھیر لینا ہے
ایتھے کم تری جاندہ نکھرے کھلار کے یا رسول اللہ کہہ کے تے نعرے نورے مار کے وہ سدھے سدھے بندیاں نو پٹھے رائے پا کے انگوٹھیاں نو چم اکھی اتے لا لا کے اور نویں نویں نعریاں دا رولا پا پا کے شفیعنا حبیبنا دی ہیک لا لا کے وہ ذکر سدھے سدھے بندیاں نو پٹھے راہے پا کے انگوٹھیاں نو چم چم اکھیاں تے لا کے نویں نویں نعریاں دا رولا رپا پا کے شفیعنا حبیبنا دی ہیک لا لا کے ذکر صحابہ دا تے آل دا گوا کے درود ایک نواں تیار کروا کے 11ویں دی کھیر تے ایتاں چلا کے کل پچھو ساتا کڈ 40 بنا کے مرغ کھا کھا کے تے کور میں اڑا کے او بھری ہوئی تھالی کھیر والی بننے لا کے پھرلیاں پلاواں نال لیڑ مار مار کے وہ سیویاں ڈکار تے وہ حلوے ڈفار کے آنڈے کھا کھو کے تے چاواں پی پا کے پچا کے مار مور کے تے پوڑیاں بچا کے کلا کلا تنا تنا جنہ کھا کھا کے مرید مارے موٹے دا تے کونڈا ہی کرا کے میلاد النبی عید دا جلوس کڈوا کے وہ اٹھا تے بیٹھ کے تے واجے وجوا کے تھبا تھبا ہار وچ گلاں دے پوا کے تے زندہ باد لوکاں تو کوا کے او کہنا سی میں کی تے وہ کیڑے پاسے پی گیا تبا دا رجحان مینوں روڑ کے ہی لے مینوں تو کوئی لوڑ نہیں سی اس پاسے آن دی پر تبا نو بیماری کچھ رڑک کڈی جان دی گل سی کہ نیلے دی خیال پہنچے دور نے میرا یہ مضمون سیگا کہ بشر نے کہ نور نے میں عرض کر رہا سا جھگڑنا ضرور ہے حضور تو ہی پوچھ لئیے بشر نے کہ نور جیڑی گل کہن گے بس اوہ گل ٹھیک ہے حضور جو فرمان گے او پتھر اتے لی کے میں بھی ایک بشر ہاں آکھیا حضور نے تو کہنا نور نے جی نور نے بس نور نے تیری گل منی ہے یا شاہ ابرار دی او جھوٹیاں دے پیر دی کہ سچی سرکار دی او دانا بینا بن کے تے کم کر کم دے خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں گے جم دے اور ناریاں دے پت دھیاں جداں ہوندے ناری نے او خاکیاں دے خاکی ہوندے مت کیوں ماری نے او ورکا تے پھول کوئی عقل دی کتاب پت عبداللہ دا بھتیجا ابو لہب داماد سی صدیق دا تے سسر ذوالنورین دا فاطمہ دا ابا نہیں کہ نانا نہیں حسین دا دماغ وچ تیرے اے فطور کداں ہو گیا پتہ نہیں بھی او نور وچوں نور کداں ہو گیا او نوریاں دی بیویاں نہیں او پیندے کھاندے نہیں جوانی نہیں او بن دے جوائی نہیں کہ بن دے وہ سہرے وہ سداندے نہیں وہ نور دا ثبوت ایک ہور فرماندے نے کہ جبرائیل ایک دن بشر بن کے آندے نے گلاں باتاں کر دیو نالا حضور نے اس ویلے بشر بنے حالانکہ وہ نور نے وہ اسی طرح بشر بنے ہوئے ہیں حضور نے در اصل بشر نہیں کہ نور وچوں نور نے ماننے جبرائیل بشر بن کے آیا سی وہ پوچھیا پچھایا سی تے کچھ سنیا سنایا سی نوروں بشر بن کے تے کی کام کیتا سی وہ روٹی راٹی کھادی سی کہ پانی وانی پیتا سی کلا کوٹھا رہن دے لی کوئی بنوایا سی کوئی بندہ دسے پئی ویاہ بھی کرایا سی وہ دھیاں پوت جمے سی کہ باپ سدوایا سی وہ ہانڈی ہنڈی چاڑی سی کہ توا توا تایا سی وسوسے جو پی جان چھیتی نال جاندے نہیں 16 ان گل دے کہ نوری پیندے کھاندے نہیں خلیل کول ایک واری ملک چار آئے سی وہ لوت دی جو قوم تے عذاب لے آئے سی چوں نے بندیاں دا بانا لایا ہویا سی جامع بشریت والا انہاں پایا ہویا سی مہمان آئے جان کے خلیل نے بٹھایا سی یہ بھن کے تے گوشت انہاں اگے آ ٹکایا سی انہاں کیا نوری ہاں سی رب والوں آئے ہاں بیٹے دی خوشخبری بھی تیرے لیے لے آئے ہاں لوت والی قوم تے عذاب اصل کرنا ہے تے اپنیاں کیتیاں دا بدلہ انہاں بھرنا ہے ایک کم کر کے تے اساں چلے جانا ہے ایک کم کر کے تے اساں چلے جانا ہے نہ اگے پینے کھانے ہیں نہ ہن پینا کھانا ہے حضور کھاندے پیندے سی حضور دیاں بیویاں ہوئے اکھاں جبریل دیاں جنہاں کولوں نیویاں انہاں دی اینی بھی نہیں سوچیا کہ کدی بھی نکمے نے کہ نوریاں دے بھلا کدی پوت دھیاں جمے نے نوریاں تے پوت نہ بھتیجے نہ کوئی ساک نے او نوری تے بیچارے ان گلاں تو ہی پاک نے جہالتاں تعصباں دے بہر وچ تری جانا ہے او سوچدا نہیں سمجھ نہیں نور نور کری جانا آڑ ایک لے کے تے آڑ نہیں گا جائیدہ شیطان جو پڑھاوے تے او پڑھ نہیں گا جائیدہ او نور ایدہ کئی تھائیں آندا ہے قرآن وچ مانے جی دے روشنی نے عربی زبان وچ سیدھی سیدھی گل سی تو پٹھے راہے پی گیا کھوئے تیری عقل اتے پردہ کو پی گیا او رب تو دعا منگو حق دی حمایت دی اللہ میاں فضل کرے انہاں نو ہدایت دی بدل دے عقیدے مولا بچھڑے رفیق دے قرآن تے حدیث اتے چلن دی توفیق
محترم سعید الفت صاحب جڑے کہ فیصل آباد دے جس وقت فیصل آباد کا نام لائل پور سی اس موقع تے شاعر ہوئے نے اور انہوں نے پنجابی زبان دے اندر بہت کچھ لکھے ہے، بہت نظمیں لکھی ہیں، بہت اشعار لکھے نے اور عوامی سوچ رکھن والے شاعر سن اور عوام دا درد انہوں دے دل دے اندر سی۔ اس چیز نو ملحوظ خاطر رکھدیا ہوا انہوں نے اس موقع تے جو معاشرے دا حال دیکھیا اس دے اتنے ایک نظم لکھی ہے اور او دا عنوان رکھا ہے چڑیا گھر دا مال۔ ویکھو قوم دے ناؤ نحال وحشیاں وانگ بنایا حال شکلوں ہوئے بے شکل کمال تون تے تھبا تھبا وال رلدے ملدے رچھا نال جاپن چڑیا کردا مال۔ ویکھو قوم دے ناؤ نحال وحشیاں وانگ بنایا حال شکلوں ہوئے بے شکل کمال تون تے تھبا تھبا وال رلدے ملدے رچھا نال جاپن چڑیا کردا مال۔ پوچھنی لگی ہوئی نال جاپن چڑیا کردا مال۔ ایکو جے نی سارے ہندے کئیاں وال سوارے ہندے کسے نے انج کھلارے ہندے چھتر جداں مارے ہندے۔ ایکو جے نی سارے ہندے کئیاں وال سوارے ہندے کسے نے انج کھلارے ہندے چھتر جداں مارے ہندے بگڑے کیتے ہون حلال جاپن چڑیا کردا مال۔ کیسی پٹھی چلی چال جاپن چڑیا کردا مال۔ تھوڑے نیک سپوتاں وانگوں بہتے پھردے اوتاں وانگوں تھوڑے نیک سپوتاں وانگوں بہتے پھردے اوتاں وانگوں لگن جنہ پوتاں وانگوں قلباں منہ تے لوتاں وانگوں کن کھجورے لمکن نال جاپن چڑیا کردا مال۔ شکل تے آیا ہویا زوال جاپن چڑیا کردا مال۔ کلمہ ٹھوڈی تیک رکھائیاں سکنے جویں جراباں پائیاں کلمہ ٹھوڈی تیک رکھائیاں سکنے جویں جراباں پائیاں کئیاں ایداں تید کرائیاں سموچیاں جداں رمبیاں لائیاں کارٹون نے بڑے کمال جاپن چڑیا کردا مال۔ بوتھا ویکھ کے ڈردے بال جاپن چڑیا کردا مال۔ کلمہ کا دیے چھرے نے لگ دے چوپڑے ہوئے ترے نے لگ دے واقعی بڑے بسڑے نے لگ دے بازے اینے برے نے لگ دے الٹی آمن دا اعتمال۔ جاپن چڑیا کردا مال۔ سچ پوچھو تے کچھ نہیں حال جاپن چڑیا کردا مال۔ موٹیاں موٹیاں مچھاں بدی کھوتے اتے جویں چری لگی موٹیاں موٹیاں مچھاں بدی کھوتے اتے جویں چری لدی یا کوئی جنس جنگل دی سدی کنی شکل بنائی ردی ویکھ کے آوے خوف ملال جاپن چڑیا کردا مال۔ پوچھنی لگی ہوئی نال جاپن چڑیا کردا مال۔ مچھاں دی حد حدوں لنگی کلی تے جویں ستھن ٹنگی مچھاں دی حد حدوں لنگی کلی تے جویں ستھن ٹنگی سکنے پائی ہوئی انگی اے وی کوئی شوقینی چنگی منہ تے رکھی ہوئی ڈال جاپن چڑیا کردا مال۔ منہ چ استنجا کردے وال جاپن چڑیا کردا مال۔ کل ہی شکل میں ویکھی ایک دی مچھاں اتے جتی ٹکدی کل ہی شکل میں ویکھی ایک دی مچھاں اتے جتی ٹکدی ویکھن نو پھر نظر ہے سکدی ویکھو کیویں جہالت وکدی عقل فکر دا پی گیا کال جاپن چڑیا کردا مال۔ کیڑے پاسے پی گئے لال جاپن چڑیا کردا مال۔ ہر پاسے بس اے ہوئی دھندا اس بازار نہیں پیندا مندا ہر پاسے بس اے ہوئی دھندا اس بازار نہیں پیندا مندا ایسا پیار رواج اے گندا ویکھ کے کرے گمان اے بندہ کتھوں آئے تڑا کے جال جاپن چڑیا کردا مال۔ ملدی شکل چڑیلا نال جاپن چڑیا کردا مال۔ پتہ نہیں کی انہاں نو اور بندے بندے جان جنور پتہ نہیں کی انہاں نو اور بندے بندے جان جنور کدی نہیں ویکھے ایسے طور بندہ پھڑ کے سیک دے مور پھر پوچھے دس پھڑی کی چال جاپن چڑیا کردا مال۔ پوچھنی لگی ہوئی نال جاپن چڑیا کردا مال۔ فیشن نویں تو نواں بنا دے پیڑے تو پیڑا اپنا دے اینی سوڑی پینٹ نے پاندے ٹکلے صاف نظر پے آندے وکھو وکھ تے پالو پال جاپن چڑیا کردا مال۔ دسدیاں اوندی شرم کمال جاپن چڑیا کردا مال۔ کھلی پینٹ سی ہوندی اگے اس وچ نہ کوئی موتے ہگے جے موتے تے وانگوں ٹگے بوجھے پتا جے کتھے لگے پچھلی طرف کوہان دے نال جاپن چڑیا
ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨੀ ਰਤੀ ਰਵਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੇ ਬੋਤੇ ਪਟੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਧੋਤੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੇ ਬੋਤੇ ਪਟੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਣ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਤੇ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਮਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਫੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣ ਧਮਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਟਾਈਆਂ ਲਮਕਣ ਗਲੀ ਕਮਾਲ ਖਚਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਪਾਈ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਪਾਈ ਕੁੜੀ ਕੁੜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਰ ਤੇ ਚਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਹਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਥਮਾਈ ਲੇਡੀ ਲੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਈ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਖੇ ਪਈ ਲੁਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਪੇ ਰਤੀ ਰਵਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੇ ਜੰਮੇ ਮਾਵਾਂ ਲਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਊਡਰ ਖੂਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਸਵਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਚਲਦੀ ਖੂਬ ਪਈ ਟਕਸਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਜਾਣ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਗਈ ਸ਼ਾਨ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰ ਕਮਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਬੰਠਣ ਕੇ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਖਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਲਾਉਂਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਆਖਣ ਸੋਹਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ ਮਾਲ ਕਮਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਸੰਗਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਜਾਰਾ ਮੈਡਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਰਹਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਣ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਮੁਫੱਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨ ਹਲਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਸ਼ੋਕੇ ਸ਼ੋਕੀਆਂ ਕਰਨ ਕਮਾ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦ ਅੱਗੇ ਬਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦ ਅੱਗੇ ਬਾਂਦੇ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਣ ਵਖਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਸਹਿਜੂਕੀ ਕੇ ਕੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਖੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਸਹਿਜੂਕੀ ਕੇ ਕੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਖੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਾਮ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਬਚਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀ ਟੈਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਐਨਕ ਅੱਖੀ ਟੈਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਟੈਡੀ ਪੈਂਟ ਪਜਾਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਟੈਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੇ ਟੈਡੀ ਰੱਖਣ ਹੱਥ ਰੁਮਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਟੈਡੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਚਾਲ ਜਾਪਣ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਬਣ ਬਣ ਆਵਣ ਡਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਖਾਈ ਜਾਵਣ ਖਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਬਣ ਆਵਣ ਡਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਜਾਵਣ ਖਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਵਣ ਟਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਲਫਤ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਮ ਕਮਾਲ ਠੁਕਵੇਂ ਮਿਸਰੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਚਿੜੀਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲ اس نظم دا عنوان ہے جی سعید القصاب دی کتاب دے اندر وچکار یہ کھاں نبی نے جو مشکل تھی آباد کیتا نبی نے جو مشکل تھی آباد کیتا انہ دین دا باغ برباد کیتا ہزارائیں رسمہ کولوں بنائیاں کئی قسم دیاں نے بدتاں چلائیں ہزارائیں رسماں کولوں بنائیاں کئی قسم دیاں نے بدتاں چلائیاں جو کر کر گئیاں نے خاص و عام اندر جنہاں دا کوئی نا ہی نہیں اسلام اندر حالاں بدتی دے متعلق اے آندا ہے خدا دا پیارا پیغمبر فرماندا ہے حالاں بدتی دے متعلق اے آندا ہے خدا دا پیارا پیغمبر سناندا ہے اے اسلام وچوں ایداں باہر آندا ہے جویں آٹے وچوں نکل وال جاندا ہے کوئی ایک مسئلہ اینا نواں نہیں بنایا نویں مسئلیاں دا ہے دریا چلایا
کوئی ایک مسئلہ انہاں نواں نہیں بنایا، نویں مسئلے آندا ہے دریا چلایا، نبی عالم الغیب جے ہے بنایا، نبی عالم الغیب ہے جے بنایا، ایویں 11 حاضر تے ناظر سنایا، ایویں عید کامل نو نوری بنایا، ایویں عبد کامل نو نوری بنایا، اسی طرح مختار کل بھی ٹھہرایا، اودی لا شریکی دا چیتا بھلایا، دلاں وچ خوف خدا ہی نہیں آیا، اودی لا شریکی دا چیتا بھلایا، دلاں وچ خوف خدا ہی نہیں آیا، فہم تے تدبر نو الاگے ہے لایا، فہم تے تدبر نو اگے ہے لایا، عقل اپنی دا جنازہ پڑھایا، اے جنے مسائل بتائے گئے نے، اے جنے مسائل بتائے گئے نے، خدا دی قسم کولوں بنائے گئے نے، ذکر تک نہیں انہاں دا اسلام اندر نہ مننے صحابہ نہ دسے پیغمبر، پر کی کیتا جاوے اے جنہ بھی عملہ اے جنہ ہی عملہ اے ٹبر اس وانگو اے چگائی کملہ اے بندہ کوئی تھکا ٹوٹا باروں آیا، بچارے نو بھکھ نے بڑا سی ستایا، بندہ کوئی تھکا ٹوٹا باروں آیا، بچارے نو بھکھ نے بڑا سی ستایا، ذرا غور دے نال سننا کہانی، پکاندی سی روٹیاں او دی سوانی، چلے لاگے منجی اتے بیٹھ گیا، ہنے روٹی کھانا و دل وچ کیا، بڑا بھکھ نے لاچار کیتا سی گویا، پتر بھی او دا پراں بیٹھا سی ہویا، سوانی نے کی کیتا چھابی اٹھائی، روٹی وچ رکھ کے پتر نو پھڑائی، او تھکا تے اگے ہی باہروں سی آیا، تے بھکھ نے بھی اونوں بڑا سی ستایا، جدوں گھر والی نے قہرے کمایا، بڑا او دے دل دے اندر غصہ آیا، سوانی نو کہندا نہیں کی کیتا تیواں، خصم تیرا بھیڑیے اے وا کہ میں واں، سوانی نے اگوں کیا خصم نواں، پتر میرا چلیا اے وا کہ توں واں، اے پتر دی بھی سن کے نہ چپ رہی زبان، پیو نو کہندا کیوں خفا ہو منائے، تو ایویں ہی پائی ہنیری یا ابا، اے ماں دس میری کہ تیری یا ابا، کم و بیش انہاں دا بھی اے ہوئی حال ہے، انہاں اتے پوری اے صادق مثال ہے، کوئی مینوں دسے کیڑا سیدھا چالا ہے، انہاں دا تے باوا آدمی نرالا ہے، چھڈو گل انہاں دی جنہ اے عملہ ٹبر اس وانگو اے چگائی کملہ تے آ جڑے بیلی نے وچکاری اے خاں، انہاں ولے ذرا نظر ماری اے خاں، جنہ پھڑ کے تقلید دی تکھی یاری، نبی دی سنتاں تے پھیری ہے کاری، ایسی پیڑی انہاں نو لگی بیماری کہ دوہاں بیڑیاں دے وچ کیتی سواری، ایسی انہاں نو لگی ہے پیڑی بیماری کہ دوہاں بیڑیاں وچ کیتی سواری، جو دوہاں بیڑیاں چ کھڑے لک کبے، سمجھ لینا چاہیے کہ ڈبے ہی ڈبے، الا ماشاءاللہ ایسے ضد دے پکے کہ رہ جائیدا اے ویکھ کے ہکے بکے، پے پھولن فقہ نو حدیثاں نو کجن، پے پھولن فقہ نو حدیثاں نو کجن، رسالت دے دشمن امامت دے سجن، غلط راستے نو صحیح کرن بدلے، غلط راستے نو صحیح کرن بدلے، اماماں دے قولاں اتے مرن بدلے، تعصب دا ایسا کیرا کیر دینے، نبی دی حدیثاں تے ہتھ پھیر دینے، ایسی انی تقلید تو رب بچاوے، بہت مستحق نے اے غضب خدا دے، اے کنیاں حدیثاں نے جنہاں دے اندر، اے کنیاں حدیثاں نے جنہاں دے اندر ہے ارشاد کیتا خدا دے پیغمبر، سورہ فاتحہ جن نے پڑھی کوئی نہیں، نماز ہو سب بندے دی بالکل ہوئی نہیں، غضب پر خدا دا نہیں من دینے، غلط عمل سے جھوٹے دعوے بن دینے، حدیث ایک صحیح ایسی کوئی نہیں آندی سورت فاتحہ پڑھن تو جو ہٹاندی، ہاں خود عبدالحی حنفی دا بیان کتاب اپنی اندر اے کیتا اعلان، کتاب دا نام تعلیق الممجد دی، ہاں خود عبدالحی حنفی دا اے بیان کتاب اپنی اندر کیتا اعلان، جو مسئلہ فاتحہ خلف الامام متعلق حدیثاں دا اچا مقام ہے، یعنی ساریاں اے حدیثاں صحیح نے رٹا کڈ دتا باب حنفی نے، اے فرمایا کوئی حدیث ہی نہیں آندی سورت فاتحہ جو پڑھن تو ہٹاندی، خلاف دے جیڑیاں کردے بیان اے ساری روایتاں ہی بالکل بے جان ہے، کیوں جی کوئی دسو رہ گئے نے اولے جادو اونوں کہندے جو سر چڑھ کے بولے، سمجھتے مقلداں نو پئی آمدیے، سمجھتے مقلداں نو پئی آمدیے، پر تقلید چھڈی نہیں جامدیے، خدا پاک اپنا فضل ہی کماوے، ایہو جہی بیماری تو سب نو بچاوے، حدیثاں دی قدر و قیمت چاہ کوئی نہیں، حدیثاں دی قدر و قیمت چاہ کوئی نہیں، سنت چھڈی جاوے تے پرواہ کوئی نہیں، بے تکیاں دلیلاں دا بانا ہے پاؤنا، پر تقلید دا رسا گل چوں نہیں لاؤنا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سنا کے تے فَاسْتَمِعُوا والا چکر چلا کے ون سے دود
دے اتے مہر لا کے ٹاکے دی گل نوں بنگالے پہنچا کے مقلدو مقلدی کمسار دیو کیا غضب خدا نوں واجا مار دیو اماماں نوں اچا لئی جام دیو خدا دے پیغمبر نوں جھٹلام دیو اماماں نوں اچا لئی جام دیو خدا دے پیغمبر نوں جھٹلام دیو اے آیت کریمہ دا عرضی و طول اے آیت کریمہ دا عرض و طول پتہ نہیں کہ اے دا شان نزول او تعلیم پڑھیاں کیڑے کھوچ پئیاں خدا جانے عمرہ کتھے گل گئی وہ تعلیم پڑھیاں کیڑے کھوچ پئیاں خدا جانے عمرہ کتھے گل گئیاں جے آیت کریمہ اس بارے آندی سورہ فاتحہ جے پڑھن تو ہٹاندی جے مذکورہ آیت دا اے مفہوم نبی نو اے گل کیوں نہیں ہوئی معلوم ہے میں پوچھنا وا دیو بندیاں سارے آنوں او زداں تعصباں دیاں مارے آنوں جدے اتے آیت اتاری ہے جاندی معاذ اللہ اس نو سمجھ ہی نہیں آندی یہ تقلید شخصی کیا رنگ لائی تو سمجھ آئی نبی نو نہیں آئی کوئی سوچ سمجھو بزرگو جوانو کیا کہنے تاڑے پہ شیخ القرآنو کیا کہنے تاڑے بھی شیخ القرآنو خدا جانے تو ہاتھوں ایک ہی رواؤ خدا جانے تو ہاتھوں ایک ہی رواؤ یہ تقلید تو کتھے تک پہنچاؤ اماماں دے فیلاں دے اتے چلاؤ مدینے والے دیاں سنتاں چھڈاؤ اماماں دے فیلاں دے اتے چلاؤ مدینے والے دیاں سنتاں چھڈاؤ نبی دیاں حدیثاں چ ہتھ جے پھراؤ تے قرآن دے معنی پٹھے پڑھاؤ جے ایت کریمہ اس بارے آندی سورت فاتحہ جے پڑھن تو ہٹاندی جے مطلب تواڈے والا لیا جاندا خدا دا پیغمبر کیوں اس طرح آندا میرے پیچھے تساں ہے چپ کر کے کھڑنا مگر سورہ فاتحہ لازم ہے پڑھنا ایت کریمہ بھی پہچان دینے تے معنی بھی چنگی طرح جان دینے مگر باوجود اس دے فرماو دینے صحابہ نو یہ گل دسی جاو دینے میرے پیچھے تسا ہے چپ کر کے کھڑنا مگر سورہ فاتحہ لازم ہے پڑھنا جتھے سورت فاتحہ جن نے سورت فاتحہ پڑھی نہیں کوئی نماز اس بندے دی بالکل نہیں ہوئی کیوں جی کوئی دسو رہ گئے نے او لے جادو اونوں کہیں دے جو سر چڑھ کے بولے چلو جی تہاڈا جی ایہو خیال ہے جی چپ کر کے قرآن سنن دا سوال ہے جدوں دو نمازاں امام پڑھاندا تے زور تے اثر دی جماعت کراندا ادوں اچھی قرآن نہیں او سناندا سورہ فاتحہ دل وچ پڑھدا ہے جاندا تسی اس ویلے کی سندے ہو بھائی ادوں مور چپ دی کیوں ہوندی لائی اے سری نمازاں چ پھر کیوں جے اڑدے ادوں سورہ فاتحہ کیوں نہیں جے پڑھ دے جیڑا دوستو لا الہ والا لائے جیڑا دوستو لا الہ والا لائے جیڑا لا نبی اتے لگا الائے اوہ لا صلاۃ والا الائے مگر رسا تقلید دا گل پہ آئے کوئی پیش بھی جو نہیں جان دیندا جو تحقیق ولے نہیں آن دیندا بھاویں کلے پڑھو یا پیچھے امامہ بقول محمد خیر الانامہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاویں پیچھے پڑھو پیچھے امامہ بقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانامہ بنا سورت فاتحہ جیسی کلامہ نمازاں او ساریاں نے نہ تمامہ مقلدہ نو تقلید لے کے ہے بہ گئی امامہ دے پیچھے تے ایک پاسے رہ گئی سورت فاتحہ جے پڑھی ای نہیں کوئی نماز و رسول اللہ پیچھے نہیں ہوئی پہ زدہ قصبہ دا کیرو نہ کیرا دیو بندیاں دنیا نو چیلنج ہے میرا جے فاتحہ و دا امتیازی کوئی نہیں خدا دی قسم و نمازی کوئی نہیں ایویں شایا کر کر کے تے سرفروزاں ایویں سایہ کر کر کے تے سرفروزاں کیوں کر دیو لوکاں دی ضائع نمازاں خدا خوف کھاؤ خدا خوف کھاؤ اے تقلید دا رستہ گل وچوں لاؤ نبی پاک دے پورے تابع ہو جاؤ نمازاں اپنی بالکل گواؤ جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ حدیث ایک صحیح ایسی لب کے وکھاؤ جدے وچ تحریر آمدیے نماز اسی طرح ہی ہو جامدیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھن دی کوئی لوڑ ہے مگر بھائی جی ایک ایسی ہی تھوڑے حشر تک جو پوری نہ فرما سکو گے قطن اپنی نہیں حشر تک جو پوری نہ فرما سکو گے قطن اپنی منزل سے نہیں جا سکو گے غلام اللہ مل کے جے آمن ہزاراں کئی صفدراں دیاں آ جاون واراں جدوں اس مسئلے دے اتے آون گے ادوں منہ دی کھا کے تے واپس جاون گے حدیث صحیح ایسی کوئی نہیں آندی سورہ فاتحہ جو پڑھن تو ہٹاندی اے کنیاں حدیثاں نے جنہاں دے اندر ہے ارشاد کیتا خدا دے پیغمبر کے سورہ فاتحہ جن نے پڑھی کوئی نہیں یہ سورت فاتحہ جن نے پڑھی نہیں کوئی نماز اس بندے دی بالکل نہیں ہوئی جدوں لا الہ والا لا من دیو جدوں لا نبی یادا لا من دیو تے اے لا صلاۃ والا کیوں نہیں من دے ایتھے آن کے پھر کیوں کن جے بن دے جواب اگوں دیندے ہو پے ون دے جے او من دیو تے اے کیوں نہیں من دے تواڈے کول دا جواب ہی نہیں کائی اے پھاہی جو تقلید دی گل پائی
خدا جانے اے پیش نہیں جان دیندی کسے پاسے خدا جانے اے پیش نہیں جان دیندی کیڑی کسے پیڑ پتن تے نہیں آن دیندی وگرنا اے مسئلہ اینا عالی شان ہے اے دے وچ اینی کچھ قوت تے جانے خلاف اس دے ایک بھی اشارہ کوئی نہیں سوا من جامن تو چارہ کوئی نہیں چنانچہ کوئی بیلی دیوبندی پائی جنہاں نو خدا نے ہدایت عطائی وہ اس پاسے دے ول مائل ہو گئے نے خدا دی قسم کئی قائل ہو گئے نے روش انہوں نے اپنی بدلا لئیے سورہ فاتحہ یعنی اپنا لئیے ثبوت دا پورا پہنچا سکنا وا جیوندے جاگدے نے وکھا سکنا وا جے تقلید شخصی دا چھڈنا نہیں چاہتا آؤ اس مسئلے تے کر لو مبالہ جے تقلید شخصی دا چھڈنا نہیں چاہتا آؤ اس مسئلے تے کر لو مبالہ تاکہ مک جاوے اے نت نت دا جھگڑا ایویں بنی پھردے ہو تقلید دا پگڑا میں حاضر ہاں جن نے مبالہ ہے کرنا آوے سامنے جس پیڑی موتے مرنا نہ آنا کسے نے نہ آئے ہوئے نے نہ آنا کسے نے نہ آئے ہوئے نے اے بیلی میرے آزمائے ہوئے سبحان اللہ چلو نظم دا عنوان ہے جی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اس رنگ برنگی دنیا وچ کئی ہندے وٹ سوٹے نے اس رنگ برنگی دنیا وچ کئی ہندے وٹ سوٹے نے تختاں اتے بیٹھن والے رلدے وچ پے گھٹے نے پا سیر دو سیر سب ساڑے ہوئے تیرے بٹے نے کتے پتھراں دے می پیندے نے رحمت دے کدرے چھٹے نے تو مولا اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو بیل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے نہ ساری دنیا کوجی ہے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ ساری دنیا کوجی ہے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ ہر ایک صورت ہسدی ہے نہ ہر ایک صورت رونی ہے پنڈ دکھاں دی جس سر تے ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں چ چھٹی ملدی نہیں کتے خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے اکو بیل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے چہرے چو چو کردے نے کتے رنگ ہی رہندے اڈے نے کتے پیری وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کتے چڑ جہازی اڈے نے اور کتے حکم چلاندے پھردے نے کتے کھاندے پھردے ٹھڈے نے اور کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں کتے دیندے پھردے چھٹے نے ہے اکو بیل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہتھ لایا میلے ہندے کئی کئی توے تو ہندے کالے نے ہتھ لایا میلے ہندے کئی کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے لسی پین نو لبدی نہیں کتے کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچ نہ والے نے کسے نال خوشی انگ لائے نے کسے لا پرانے سٹے نے ہے اکو بیل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اور کتے ویل نہیں ملدا بدیاں چو کتے نیکیاں کردے تھکدے نہیں کتے ویل نہیں ملدا بدیاں چو کتے نیکیاں کردے تھکدے نہیں کتے کچھ نہیں کردے کمبدے نے کتے کردے نے پر جھکدے نہیں اور کتے شکر زبانی مشکل ہے کتے شکر زبانی مشکل ہے کتے سجدے پے ہوئے اکدے نہیں کتے مال پرایا چھڈ دے نہیں کتے مال پرایا تکدے نہیں کتے سچے سرے نہیں آندے نے کئی جھوٹے ہی پاندے رٹے نے ہے اکو بیل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے دو بھرا ماں پیو جائے ایک مشرک ایک مواحد ایک مندا کئی خداواں نو ایک کہندا اللہ واحد ایک بزدل تے ڈرپوک بڑا ایک غازی اتے مجاہد ایک رند پونے وچ گتا ایک زہد پونے وچ زاہد ایک بدعتاں تے مر جاندے نے ایک سنتاں اتوں کٹے نے ہے اکو بیل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے نظم دا عنوان ہے جی بندے واسطے احسان لکھ تیرے اتے پروردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا ساری دی ساری کائنات تیرے واسطے اے دن تیرے واسطے اے رات تیرے واسطے تیرے لی زمین آسمان تیرے واسطے او کملے آئے دوویں جہان تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب دی جناب تیرے واسطے آفتاب تیرے لی مہتاب تیرے واسطے او تاریاں دے بال دے چراغ تیرے واسطے اندھیر بیویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے ایک گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے
ਅੰਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੁੱਛੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਰਾ ਇਹ ਮਾਲਟਾ ਮੁਸੰਮੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਮੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਾਮਨਾ ਤੇ ਫਾਲਸਾ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਲਾ ਹਰੀ ਛਾਲ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਸਾਨ ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਰਦੇਗਾਰ ਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਹਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਅਕੇਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਬਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਬੇਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਖਲਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਚੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਕਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰਵੇਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਰੇਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਫਿਰੇ ਗਰਮੀ ਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੰਡਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਦ ਬਰਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਫੈਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਸਾਨ ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਰਦੇਗਾਰ ਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੌਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੇ ਬਾਦਾਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਰਫੀ ਤੇ ਮੇਸੂ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਡੇ ਮੁਰਗ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੇਕ ਤੋਸ਼ ਪੇਸਟਰੀ ਖਤਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਿਰਦੇਗਾਰ ਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਫਰਹਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਤੇ, ਫਰਹਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੂਫੇ ਸੈੱਟ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਲੀਚੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੀਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੋਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਰੂਟ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰਸੂਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਸਾਨ ਕਿਰਦਗਾਰ ਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਫਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਸ਼ੋਂ ਬਗੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਗੂੜੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਸ਼ੋਂ ਬਗੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਗੂੜੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਬਦਲ ਜਾ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਗੁੱਠੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੈਂਦੀ ਤਰਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਪਈ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਈ ਨਾਪਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਖੀਆ ਕੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਦਬੇ ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਝੱਕਦੇ ਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ ਜਾ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਠਾਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਧੌਣ ਚਾਈ, ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਖੀਆ ਦਿਲ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪਾਈ। ਅੱਖੋਂ ਪੂੰਝ ਅਥਰੂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਭਲਾ ਲੋਕੀ ਉਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਲਫਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਨੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਰਦੀ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਏ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ? ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਏ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਹਮੀਅਤ ਬਤਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਧਾਨਾ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫ ਮੇਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤਾਈਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ।
میں سن کے سگوں ہور حیران ہویا، میں سن کے سگوں ہور حیران ہویا، حیرانی دا بت بن کے گویا کھلویا، کھلوتا ہویا سا پا کے نیوی دھون پیا اکھاں دل وچ کہ اللہ اے کون ہے جو دل دیاں گلاں سناندی اے مینوں، میں واقف ہاں تیری اے آندی اے مینوں، جو دردی اے اپنا بناندی اے مینوں تے اللہ تو جنت دواندی اے مینوں، میں انہاں دلیلاں چ کھبا ہویا سا تے سوچاں وچاراں چ ڈبا ہویا سا، میں راہ گفتگو دی پیا ٹولدا سا، نہ او بولدی سی نہ میں بولدا سا، آخر مہرے خاموشی نو توڑ کے میں ادب تھی عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے، میں آخر مہرے خاموشی نو توڑ کے میں ادب تھی عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے، میں پاویں بے پچھانا ہی آکھیں تو مینوں سچ گل ہے سچی گل ہے میں نہیں پچھاڑیا تینوں، تو کتھوں ہے آئی تے کتھے ہے جانا ہے کی نام تیرا تے کیڑا ٹکانا، اے بھی دس مینوں تو روندی کہ اوساں ایداں جان اپنی نو کھوندی کہ اوساں، میری گل سن کے تے تنگ ہون لگی اگے چپ کیتی سی پھر رون لگی، ابے سا لے کے آندی ہے مینوں کی پوچھنا ہے الفت میں کی دستا تینوں، بڑے دکھاں دے منہ وچ ٹھوئی ہوئیاں بڑی ہی آزردہ میں ہوئیاں، میں عرشاں دے اتوں ہاں دنیا تے آئی، میں ساری دی ساری یہ دھرتی ہے گائی، یہودیاں تو نہیں میں دکھ اینا پایا نہ نصرانیاں نے مینوں اینا تایا، اور جنی مسلماناں دے کولوں دکھی ہاں بڑی ای ناداناں دے کولوں دکھی ہاں، یہودیاں ایک دے جے دو رب بنائے جے نصرانیاں ایک دے تین رب بنائے، مسلماناں تے ہرک کیتا کی جائے جنہ ایک دے لکھاں ہزاراں بنائے، بہت دنیا کردی نہ مینوں معاف تیرے شہر دی اکثریت خلاف، اگے ہے سی دربار شاہ لسوڑی آئے کہور پی گئی دوجی پسوڑی، اور جتھے مل ایمان سستے نے وکدے چڑھاوے بھی چڑھدے تے متھے بھی ٹکدے، تیرا اتنے تیرے چلاندے نے مینوں کوئی ایک دکھ ہے مینوں جو دساں میں تینوں کی سننا ہے دکھاں بری دی کہانی، میرا نام الفت ہے توحید رانی، پیغمبراں دی گودی دے اندر پلی ساں بڑی لاڈلی ساں کسے وقت وچ چیز مل دی سا چنا کدی موتیاں نال تل دی سا چنا، اج اوہ ٹکے سیر وکدی پئیاں تے سجناں دے ویکھن نو سکدی پئیاں، بڑا مشرکاں نے مینوں سیک دتا ہے میرا دل سینہ جگر چھیک دتا ہے، ایسا شرک دا کھول دتا ہے ذرہ مویا کول منگدے سنگ دے نہیں ذرہ، جے جیوندیاں دی جاجا لتی نے پیندے تے مویا دی قبراں تے جاجا نے ٹھیندے، اے پیراں نو مشکل کشا جان دینے فقیراں نو حاجت روا جان دینے، بڑی سخت ہوئی حزیمت ہے مینوں جے دم تہاڈا غنیمت ہے مینوں، اجے دم تہاڈا غنیمت ہے مینوں، تسی لوگ کردے جے نہ خیال میرا خدا جانے پھر کی ہوندا حال میرا، وا اللہ تے او دے نبی دے انیسو، اللہ تانوں خوش رکھے اہل حدیثو، جدوں ویکھنیاں موحداں دا چہرہ خدا جانے دل سینہ ٹھر جاندا میرا، تو ہاتھوں خدا ہور خدمت لیوے اللہ تانوں الفت جزا خیر دے۔ نظم دا عنوان ہے جی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگے نظم لکھی سی نام محمد، میں ہن عرض کرنا مقام محمد، بڑا شان خیر الانام محمد، کی لکھ سکتا ہے کوئی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھاں لکھاری آنے کم کرے نے تے لکھ لکھ کے دفتر دے دفتر بھرے نے، اوڑک سارے آنوں پیا چکنا ہے، یہ مضمون مکا تے نہ مکنا ہے، تے میرے جے مجبور کولوں کی سرنا ہے، بس ہدیہ عقیدت محض پیش کرنا ہے، علم کوئی نہیں پلے عقل بہت تھوڑی، مقام محمد دے والقلم اجیا ونا وچ عقیدت دے ولیا وا، میں لے اٹی یوسف خریدن نو چلیا وا، اس کم دے لائق میری ذات کوئی نہیں، اللہ کچھ کراوے بڑی بات کوئی نہیں، تخیل نو الفت ذرا بیل دے تو، خدا بننے لا دو بیڑا ٹھیل دے تو، تیرے فہم دی گو مخالف ہوائے تیرے بیڑے دا، پر خدا نا خدائے، اے جنہ کا تیرا عقل فہم کام اے مضمون اس تو زیادہ اہم صفت کردہ کردہ الہ کہنا بیٹھی حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، متا او دا درجہ غلاماں نو دے دے، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دے، اماماں تے ولیاں دے گو رتبے پارے، اے سارے اللہ نو بڑے نے پیارے، ولی کتب ابدال ہوئے جو سارے ایک ایک محمد تو جا سکدے وارے صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جن مراتب نے بھارے تو بھارے محمد دے قدماں چوں ملدے نے سارے امامت جے ملدی تے ایسے ہی گھر چوں کرامت جے ملدی تے ایسے ہی گھر چوں ولایت جے ملدی تے ایسے ہی گھر چوں ولایت جے ملدی تے ایسے ہی گھر چوں ہدایت جے ملدی تے ایسے ہی گھر چوں ابا بکر صدیق بنیا تے ایتھوں عمر بنیا فاروق انیا تے ایتھوں سخاوت جے عثمان نے لیتی تے ایتھوں شجاعت علی نے جے کیتی تے ایتھوں نکر طول الفت اے تمہیدی قصہ شاعر جان دے نے ہے تیرا اے حصہ تخیل دے طائر دے پر کھول دے تو مقام محمد تے کچھ بول دے تو صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت دے چہرے تو باطل دے پردے تو بسم اللہ پڑھ کے پرے لا کے دھر دے وہابی نبی دا قدر جان دانی وہابی نبی دا قدر جان دانی جے ولیاں دے کولوں کٹاندے تسی او جیلانی تو کندا دواندے تسی او جیلانی تو کندا دواندے تسی او نماز اپنے پیچھے پڑھاندے تسی او وہابی نبی دا قدر جان دانی وہابی نبی دا قدر جان دانی جے سنتاں دی قیمت کٹاندے تسی او جے بدعتاں ہزاراں چلاندے تسی تے یہ ساتے چالیے کھاندے تسیو ختم یارویں دا دواندے تسیو وہابی نبی دا قدر جاندا نہیں وہابی نبی دا قدر جاندا نہیں جو چاہو سو کردے کراندے تسیو جنم دن نبی دا مناندے تسیو گولے ڈھول واجے وجاندے تسیو گھوڑے اونٹ سنڈے سجاندے تسیو ایسا رل کے ادم مچاندے تسیو جلوساں چ نچدے نچاندے تسیو شرافت دی مٹی اڑاندے تسیو گانے فلمی گاندے گواندے تسیو دیوانیاں وانگو رولا پا رہے نے نبی جی دے عاشق پہ جا رہے نے جی فاروق ویکھے تے کر پار دیوے ایسی مار مارے کہ تھا مار دیوے علی پور نو مکہ بنا دے تسیو مدینے تو چاچڑ وداندے تسیو پتن پاک بیت اللہ آندے تسیو تے حج کرنے لئی اوتھے جاندے تسیو وہابی نبی دا قدر جاندا نہیں وہابی نبی دا قدر جاندا نہیں غلط باتاں کر کرنا لوکاں نو مچھو خدا دی قسم اہل حدیثاں نو پوچھو نبی پاک پیارے دا کنا کشانے ایہو جان دے نے جنہ کشانے تسی کچھ نہیں لگدے نہ تہاڈا محمد اسی ہاں محمد دے ساڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے متعلق عقیدہ ہے سچا اماماں تو نیواں نہیں نبیاں تو اچا جب بیت المقدس دے وچ انبیاء دی جمع ہوئی مجلس دے مرضی خدا دی لگی ہون شان محمد حویدہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آپس دے اندر سوال ہویا پیدا کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے کھڑا ہو کے اگے دو رکعتاں پڑھاوے جدوں جبرائیل اے سخن سن لیتا باہو پھڑ محمد نو اگے جا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے اے تیرا ہی حق اے دو رکعتاں پڑھا دے تو جتھے بھی ہوویں ہو ہی نہیں سکدا تیرے اگے کوئی کھلو ہی نہیں اینو آکھ دے دے مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد نبی پاک ساڈے جو ختم الرسول نے او حاضر تے ناظر تے مختار کل نے علم غیب دا جان دے آ حضور اتوں تو خاکی وچوں نور حدیثاں نہ دسن نہ دسے قرآن ایدا نام رکھیا محمد دی شان صلی اللہ ذرا کہندیاں نو اوندی نہیں کرک خدا دی قسم شان نہیں ہے شرک نبی پاک واقع ختم الرسول نے پر واحد خدا پاک مختار کل نے علم غیب جانے خدا دی ذات تے حاضر تے ناظر اسے دی صفات ایسا شان دسو نہ جگ سن کے ہسے حدیثاں چو دسو جو قرآن دسے حدیثوں قرآنوں نہ کوئی جا تھوڑے تے پھر گپا مارن دی دسو کی لوڑے نہ سن ذرا غور کر کے میرے جانی نبی پاک کہندے نے اپنی زبانی تکبر دی کردا نہ گفتار ہاں میں اولاد آدم دا سردار ہاں میں قیامت نو جھنڈا صرف میرا ہو سی او دے تھلے ہر کوئی آ کے کھلو سی پہلو بابے جنت کھلاواں گا میں ہی پہلو سب تو جنت چ جاواں گا میں ہی ساقی حوض کوثر سداواں گا میں ہی تے کوثر تو پانی پلاواں گا میں ہی ہے کنی نبی پاک دی شان بھاری مزید آکھ دے نے محبوب باری ای وی نہ دل اتوں گل کوئی بھلاوے جے موسیٰ پیغمبر بھی دنیا تے آ جے او بھی دا محبت دا میری بھرے گا او بھی آ کے میری اطاعت کرے گا نبی دی حدیث ہے کہ میں کولو نہیں کیا ہے موسیٰ پیغمبر تے ایک پاسے رہا اے قرآن اندر ذکر آمد آئے اللہ سارے نبیاں نو فرمامد آئے ذرا غور کر کے سنو گل سارے تواڈے جے ہوندیاں محمد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم لے تشریف آون یا دنیا دے اتے پیغمبر صداون یا دنیا دے اتے تساں پھر شریعت نے اپنی چلانا تساں ساریاں نے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا
متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو کسی قسم دا بھی عذر نہیں بھراں گے محمد دی تابعداری کراں گے جدوں تک نے اس گل دا وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے ایویں آکھدے نے مقام اینو آکھدے نے مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی شان ہے یا فہم درا کے نبی دا پخانہ تے پیشاب پا کے نشان گنڈا دا انگلا پایا نہیں سی نبی پاک پیارے دا حصہ آیا ہی نہیں سی یہ بھی کوئی شان ہے کہ نور پیغمبر کئی سال رہا کتب تارے اندر اوتھے نکل کے پھر فلاں جگہ آیا فلاں جگہ تو پھر فلاں جگہ دا آیا اسی حال ایتھے اسی حال اوتھے 50 سال ایتھے تے 100 سال اوتھے کھورے کتھوں کڈ کے لیاوندے نے کچھاں کھورے کتوں کڈ کے لیا نے گپاں خدا دی قسم لوگوں نریاں جے گپاں یہ کی جانتے نے احترام محمد ساتھوں پوچھو آ کے مقام محمد نبی کوئی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی شہر قصبے گراں دا نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے جے دنیا چو ہستی کوئی لا جواب ہے نبی محمد رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم جے دنیا چو پتر کوئی بے مثالے او عبداللہ تے آمنہ دا الالے جے دنیا چو آلہ کوئی باپ لبا او ہے فاطمہ تو زہرا دا ابا جے دنیا تو خامد ہے کوئی نیارا او عائشہ صدیقہ دا خامد پیارا جہاں وچوں اچے جے بھائی نو ویکھو او شیما دے بھائی رضائی نو ویکھو جے دنیا چو داماد کوئی نیارا او صدیق اکبر دا داماد پیارا جے نانا کوئی مرتبہ این دائے یقین جانو نانا او حسنین دائے عقیدت دا اے نہیں صرف فراڈے جدر ویکھو گے مصطفیٰ دا ریکارڈ جے کرداروں اچا تے سب تو محمد جے وعدے دا سچا تے سب تو محمد زیادہ حسینے تے سب تو محمد بہت ہی ذہینے تے سب تو محمد جے سب تو شفیقے تے او بھی محمد جے سب تو خلیقے تے او بھی محمد جے سب تو حلیمے تے او بھی محمد جے سب تو فہیمے تے او بھی محمد حیادار سب تو تے ساڈا محمد بردبار سب تو تے ساڈا محمد جے دنیا چو زاہد تے ساڈا محمد جے دنیا چ مجاہد تے ساڈا محمد جے دنیا چو صابر تے ساڈا محمد جہاں چو بہادر تے ساڈا محمد مقام محمد دے کیا کہنے بلے خدائی تو اتے خدا کو لو تھلے نظم دا عنوان جی 11ویں جی ایسا وقت اسلام اتے ہے آیا کہ ملوانے آنے پلٹ دیتی کایا ایسا دین حقا دا نقشہ وکھایا ایسے دین دا نقشہ کھچ کے وکھایا کدی بھی جو ویکھن سنن وچ نہیں آیا ایسا دین حقا تے پردہ ہے پایا کہ پاسے دا سونا پتر کر دکھایا نبی دیاں سنتاں دی پرواہ کوئی نہیں نبی دیاں سنتاں دی پرواہ نہیں کردے تے بدعتاں دے اتے دلوں جانوں مردے بڑا زور بدعتیاں بدعتاں تے پایا کئیاں سنتاں نو پچھاڑی ہے پایا رفع الیدین دی پرواہ کوئی نہیں تے آمین بالجہر دی چاہ کوئی نہیں پیراں نال پیراں نو میلن گناہ سینے ہتھ بنن دے ولوں ہی نہ اے سورت فاتحہ پیچھے پڑھنی امامہ ترک کر چھڈی ہوئی نیما نامہ اسی طرح کئیاں سنتاں دے تارک ہدایتی دیوے خدائے تبارک جیڑا کم کرنا وہ کردے نہیں مردے پیڑے کم ولے دھوتی چک تردے جنہ دا ثبوت ہی نہیں وہ کم کردے جڑے کم ثابت نہیں ادھر نہیں مردے ضروری مسائل دے ولے نہیں آندے تے ہر مہینے 11ویں دگی نے جاندے ویسے ہر بدعتی قابل غور پر 11ویں جی دا زیادہ ہی ٹور ہے پنڈی تھائی شہری آمے بماری بڑی زوراں شوراں دے نالے ہے جاری ایدا درجہ باقی دی بدعتاں تو تائیں بدعت بڑی پھنے کھائے نماز حج روزے بلے جو نہیں آندے او بھی بندے 11ویں نہیں جے کھجاندے پکے بے نماز تے بے روزہ ویکھے جڑے 11ویں دے نہیں پاؤندے پلیکھے ساڈا ایک گوانڈی ہمسایا گاما میں ایک دن کیا اونوں او نیما ناما نمازاں تے روزے دے تو نہیں جاندا نمازاں تے روزے دے راہ تو نہیں جاندا پر 11ویں تو کدی بھی نہیں کھجاندا جے 11ویں نہ دئیے مینوں او آندا مجھاں ساڈیاں دا دودھ ہے سک جاندا انہاں دا خیال ہے کہ 11ویں والا بس ایہو جہا کردا ہے کالا مالا ختم نہ دوائیے تے کردا اے کارے سکا دیندا اے مجھاں دودھ دے سارے چنگا انہاں دی پیش پیندا ہویا نہ دھکے نال 11ویں لیندا ہویا نہ کنا بہتا بزدل خیال ہے نکارا کڈا پیر اتے بہتان پارا کنے پیڑے انہاں لوکاں دے عقیدے بیان کردے رہندے ایہو جے قصیدے جے پوچھو اے 11ویں کتھوں ہے آئی کنے تانوں دسی کتھوں تساں پائی
جواب دا معقول ہوندا نہیں کائی پہ تکیاں دلیلاں دی دیندے دہائی جدوں ڈولی ڈیلی خدا نے خدائی جدوں پانی اتے سی دھرتی ٹکائی جدوں آسماناں دی چھت اللہ پائی او دن دسواں رات یارویں سائی جدوں بابے آدم دی صورت بنائی جدوں توبہ آدم دی منی الہی جدوں بابے آدم نو حوا ملائی او دن دسواں رات یارویں سائی امام حسین جد شہادت سی پائی شہید ہو گئی آل ساری تہائی کسے نو بھی کٹ پانی ملیا نہ کائی تدے تے اساں ہے خوشی منائی وہابیہ تینو قدر ہی نہیں کائی او دن دسواں رات یارویں سائی اور جدوں مائی دی جد سیگ ڈبائی ڈبی بیڑی جا پیر نے سی ترائی جدوں 12 سالی بننے اتے لائی او دن دسواں رات یارویں سائی اور جدوں باپے پھتے کھجمیا پائی جدوں نتے کھانے ولیت سی پائی جدوں پھتو کتھو دی موئی سی مائی او دن دسواں رات یارویں سائی اور جدوں رانجنے نے سی رنجلی ونجلی وجائی جدوں ہیر سیالہ دی ادن کے آئی او دن دسواں رات یارویں سائی جدوں لیلا مجنوں محبت سی پائی جدوں سونی مئی والے ڈبے نے پائی او دن دسواں رات یارویں سائی وہابیہ تینوں خبر ہی نہیں کائی اور جدوں مائی جیواں کیتی کوڑ مائی جدوں پانوں نے سی ڈھولکی بجائی شریفاں نے اپنی شہیداں وے آئی او دن دسواں رات یارویں سائی لو سن لے جے یارویں جی دے حوالے کیسے ٹھوس پختہ تے کیسے نرالے بس یہو جیاں ہی دلیلاں دیون گے بس یہو جیاں ہی دیون گے دلیلاں کری جان گے من گھڑتی تاویلاں اسی نہیں جے من دے اسی نہیں یہو جیاں دلیلاں نو من دے تہاڈی گھروں کی تاویلاں نو من دے تسی سانو اے دسو اس رات بارے کوئی گل دسی پیغمبر پیارے او شیر خدا جو بڑا کام داسی او شیر خدا جو بڑا کام داسی بہادر جو جرنیل اسلام داسی ٹھیک ہے سبحان اللہ تسی سانو اے دسو اس رات بارے کوئی گل دسی پیغمبر پیارے یا اللہ نے قرآن اندر بتائی کوئی ایت اے دی فضیلت چ آئی نہ اللہ نے فرمائی قرآن اندر نہ سونے پیغمبر دے فرمانے اندر جا اللہ نے دسی نہ دسی پیغمبر کیڑے پاسے آ گئی اسلام اندر ساڈی عقل تے یارویں نو نہیں منی تواڈے کیا دی فضیلت نہیں بندی اے یارویں کوئی چیز ہوندی جے بھائی ضروری قرآن دی دیندا گواہی کدی چپ نہ رہندے محبوب الہی مگر اے دی کوئی شان نہیں گی بتائی جڑی رات یا دن اسلام اندر مقرر نہیں کیتا خدا دے پیغمبر تانوں حق کی او دی عظمت وداؤ تسی اونوں اسماناں اُتے چڑھاؤ ایویں خامخائی لئی جاؤ تانوں خبردار کوئی حق حاصل نہیں تہانوں جڑی گل قرآن و حدیثوں نے ثابت فضول ہوندی او دی فضیلت فضالت کوئی واقعہ نہیں خدا نے بتایا کوئی واقعہ نہیں پیغمبر سنایا جڑے واقعہ تسی دس دیو بھائی انہاں دی تے اول سندی نہیں کائی جے ہوئی بھی ہوے گی گل ایسی کوئی او محض اتفاقیہ بات ہوئی جے اس رات بندے کو جمے نے کم دے تے اس رات اندر برے تے نہیں جم دے او نمرود فرعون حامان شاید جمے ہون اس رات شیطان شاید بڑا کچھ اس رات اندر ہویا سی فلاں جمیا سی فلاں مویا سی چوڑے سکھ ہندو یہودی عیسائی ہزاراں اس رات جمدے نے بھائی تے پھر اس لحاظوں تے منحوس ہوئی فضیلت تے نہ رہ گئی پھر کوئی دوے پاسیوں جے کرو کھچکچائی نہ منحوس ہوئی نہ افضل اکائی چلو من لو اس رات رتبہ ہے پایا ختم یارویں دا کتھوں نکل آیا ہے کھیراں وغیرہ دا اہتمام کرنا او بھی پیر جیلانی دے نام کرنا ذرا سانو دسو کھاں ایک کتھوں آیا کنے چٹھی کلی کنے خط پایا کوئی سمجھ سانو تے نہیں آمدیے ہزاراں منا کھیر پک جامدیے مولانا کھیرا دے دوالے ہے کھلدا صبح نو دکاناں تو دودھ سے ہی نہیں ملدا چنگی سوچ سوچی کسے اے جنے نے فقط کھان پین دے پکھنڈی بنے نے وگرنا اے یارویں چیز دی نہیں کائی تے نہ اے دی کوئی فضیلت ہے آئی جے من لئیے اے دی فضیلت ہے کوئی پھر لیلۃ القدر تو تے ود کے نہیں ہوئی بڑی ہے فضیلت لیلۃ القدر دی ساری دنیا اے دی قدر پئیے کر دی فضیلت دا مسئلہ جے واقعی کیوں ہے تے اے رات نخریاں تو خالی کیوں ہے کوئی اہتمام ایسا کیتا نہیں جاندا کوئی ایسی وقت نہیں دیندا دواندا بڑے یارویں اُتے جاندے او مردے تے لیلۃ القدر نو تے کچھ بھی نہیں کردے پھر اے دی فضیلت بھی ایدا مناؤ ہزاراں منا کھیر ایدا پکاؤ
اسی طرح جیلانی دا نام لاؤ تو دودھ دیندا، اسی طرح کال پاؤ کدی بھی مگر ایسا کیتا نہیں جاندا، کوئی بھی اہمیت نہیں دیندا دواندا۔ یہ تمہیں کوئی رنجش یا قدے لیلۃ القدر دی فضیلت تے ودے ایتھے چاہیدا سی پورا دور لاندے، پتیلا پتیلا زیادہ پکاندے تے دو دو مولانے ختم دینے آندے، اینی کھیر کھاندے کھاندے مر جاندے، جنازے ختم گاہ چوں اٹھائے جاندے، فرشتے بھی اسماناں اتوں اے آندے، شہیداں دے ویکھو جنازے پہ جاندے، شہادتاں پائیاں کھیراں کھاندے کھاندے، وجہ کی کہ اس رات کردے ایوں نہیں اوتھے کھیر مٹھی تے ایتھے کیوں نہیں؟ تواڈے کولے دا جواب ہی نہیں کائی، ایویں یارویں یارویں جاندے ہو لائی، ایویں موڈیاں اتے پھردے ہو چائی، ایویں خامخواہ رولا پاندے ہو بھائی، کسے پاسیوں بھی نہیں فٹ رہندی بھائی، کی بننا پوے گا اے چیزی نکائی، کتے یارویں دی کوئی تصریح نہیں، کسے بھی لحاظوں ایک قطن صحیح نہیں کہ یارویں شاہ جیلانی دے نامے تے پھر اے نظریہ تے ویسے حرام ہے جو اللہ دے راہ اتے دتی نہیں جاندی، کوئی چیز ہوے حرام سداندی، یہ قرآن اندر تے وعدے پہ آئے، نظر نیاز جو بھی ہو اللہ دے نا ہے، تسی پیر دینا تے دیتی جام دے ہو، خدا دا ذرا خوف نہیں کھام دے ہو، اللہ جانے گل کوئی گول دے نہیں، جدوں اے دا کوئی جواب اول دے نہیں، کہندے رب دے نا تے ہاں دیندے دواندے ثوابے دا پر پیر نوہاں پہنچاندے، اے بھی تہاڈا اعتراض بودا اے بھائی ذرا جنی اے دی اہمیت نہیں کائی، کیوں تے پیر نو تھوڑی کوئی نہیں، تواڈے ثواباں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہیں آپ دا بیجیا وڈے آئے، بڑا کچھ اللہ نے دے چھڈے آئے، تے نہ پیر آکھیا میرے مریدو میرے لیے کوئی یہو جہا سودا خریدو، جدوں پیر نے کم نہیں کیتا کرایا، مریداں نو اپنے نہیں حکمے سنایا، تے نہ کوئی ایسی وصیت سنائی، تساں اپنے گلے مصیبت کیوں پائی، جیڑی شاید سجنوں ثبوت ہی نہیں کائی، ایویں عرشاں اتے ہو جاندے چڑھائی، چلو جے ثواب ہی پہنچاؤنا غرض ہے، جے من لیجیے تواڈے قریب فرض ہے، اگوں پچھوں کیوں نہیں جے پہنچاوندے ہو، اے یارویں دی قید کیوں لاوندے ہو، چلو ٹھیک ہے تساں ثواب ہی پہنچایا، اے یارویں دا تک سمجھ وچ نہیں آیا، دوئی راتاں نے تہاڈا ماریا کیے تے یارویں جی نے سواریا کیے، کوئی 12ویں دی قباحت نہیں آئی، کوئی 13ویں دی ممانت نہیں آئی، ثواب و اجر نو رکاوٹ نہیں کائی، جدوں بھیجو گے ادوں پہنچے گا بھائی، شریعت نے بندش جا لائی نہیں کائی، تساں یارویں دی کیوں قید لائی، کسے بھی حسابوں نہیں فیٹے وچاری، ایویں خام خائی گئی مت ماری۔ ہاں یاد آ گئی ایک ہور بھی گل ہے، تہاڈا رجحان یہ صرف پیر والے سارا ثواب ادھر بلٹی کراندے، باقی دے بزرگاں نو کیوں نہیں پہنچاندے، انہاں ول کیوں خیال کردے نہیں پیارے، انہاں نے تہاڈے کوئی ماں تے نہیں مارے بھلا یارویں دا، یہ بھی کوئی توکے تساں پیر دینا تے کر چھڈی بوکے، سارا ثواب ادھر ہی کلی جام دے ہو، کسے ہور پاسے نظر نہیں پاون دے ہو، کسے یارویں دا کسے نو کلاؤ، کسے یارویں دا کسے نو پہنچاؤ، کسے ہور پاسے کیوں نہیں یہ جاندی، یہ دوے بزرگاں نو کیوں نہیں سکھاندی، ثواب اداں ہور نو کیوں نہیں کلاندے، اماماں دے نام کیوں نہیں وی پی کراندے، صحابہ نو کیوں نہیں یہ پارسل پہنچاندے، رجسٹری نبیاں دے نام کیوں نہیں لاندے، نبی تے صحابہ تے آئمہ سارے یہ رتبے چ سارے جیلانی تو بھارے، انہاں نو کسے بھی اجر نہیں پہنچایا، کدی یارویں نو چیتا نہیں آیا، صرف پیر دینا کیوں اجر و ثواب دنیا سارے انو کو بالکل جواب ہے، کوئی کم دے دی تہاڈی تشریح نہیں، کوئی پاسا بھی یہ ثابت صحیح نہیں، کسے بھی گل نہ ویکھی نہیں چاکھی، ایویں دبی جاندے سارے ویکھا واکھی، وگرنا اے یارویں چیز ہی نہیں، کوئی صحیح کسے پاسیوں ثابت نہیں ہوئی، کوئی پاسا بھی تشنا نہیں چھڈے آئے، بڑا یارویں دا رٹا کڈے آئے، اجے بھی جے یارویں چھڈو نہ پائی، جے اجے اپنے گھراں وچوں کڈو نہ پائی، میرے دوستو پھر میرا وسنی کائی ہدایت تے اللہ دے ہاتھ وچ آئی، میں سمجھانا ولوں بڑی واہ لائی، میں اپنی ولوں فرق چھڈیا نہیں رائی، جے ایک نو ہدایت بھی ہوگی نہ پائی، میں سمجھاں گا محنت میری وار آئی، ویسے میرا خیال ہے نظم جو پڑھے گا وہ یارویں دے ہتھے مڑ نہیں چڑھے گا، میرے خیال دی مولا تصدیق کر دے، ایویں بیلی بدعتاں نے راہ رہن مست۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل لا دیتا انہیں پھڑ کے باقی کہ بھئی اللہ انہاں نوں ہدایت دے دے، بہت نے بہت نے میں ایک نظم جڑی ہے نا مقام محمد ہے، بڑی پیاری نظم ہے، پھر اس طرح بخشی ہوئی امت ہے جی، وہ مطلب اسی بھی کہہ رہے ہیں نا
ایک تو ہے کہ بھی کتنے منٹ نے بجلی جانی نا 11 بجے ہاں 11 بجے جانی ہے بتی اچھا اچھا نہیں 5 منٹ نے 22 منٹ ہاں 5 منٹ ہے نا جی 11 ਤੋਂ 12 ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ 11 ਤੋਂ 12 ہاں ساڑھے بس وہ زون مختلف نے نا اللہ اکبر بابے تیار ہو گئی شہر کو بات کی اللہ قرآن کی باتوں بابے بابا چغتا ہے جی نہیں دلی کو تسی کو سنو گے نا اچھا تو پچھلے سارے بھول جائیں گے اچھا میں نشان لگا کے رکھے چلو جلدا دونوں کی پہلیاں تو نہیں جو چک لیا ساری کتابیں یہ جو ہے نا جی وہ جویں جویں بنا سن چھپتی گئی پھر وہ بعد کے مصنفین آئے نا جڑے پبلشر انہیں پھر ان سارے کٹھی کر کے تو انہوں کا گلدستہ الفت کے نام سے بنا دیا اچھا ایک کتاب کا کی نام ہے جی کتاباں دے مختلف نام جی لیکن پوری دا نام ہے کتاب گلدستہ الفت گلدستہ الفت گلدستہ الفت ٹھیک لو جی بابے آ گئے لگ گیا ہاں بابے کے ہاتھ موجود نظم دا عنوان ہے جی بابا جی سلام پتہ ہی نہیں روزے تے نمازاں کدا نام ہے راکھ سارے پنڈے اتے ملی ہوئی آم ہے سر دے وال داڑھی مچھا مل گئے تمام ہے لاگے لاگے کدی گیا ہویا نہیں حجام ہے پھر بھی ویکھو جہل ایسا ہو گیا عوام ہے صرف ایک لک نال بننے لنگوٹ باقی سارے تن اتنے لیلیاں دی ٹوٹ سلاما دی چفیریوں ہی ہوندی پئی چھوٹ بابا کادا ہویا ہے تے نواب ممدوٹ اس تو بھی ود سگوں قابل احترام ہے جیڑا آندا وہ کہندا بابا جی سلام ہے بابے دی بڑائی تے بزرگی کمال ہے کچھاں وچ گٹھ گٹھ بدے ہوئے وال پاکی تے پلیتی دا نہ ذرا بھی خیال ہے نہاتیاں نو گزر گیا 18 کھورے سال ویکھو کنی ہوندی پئی جہالت نیلام ہے جیڑا آندا وہ کہندا بابا جی سلام بابا نمبر 2 کپڑے زنانے سارے گل وچ پائے نے کنا وچ لمے لمے کانٹے لمکائے نے زنانیاں دے وانگ باہی چورے بھی چڑھائے نے آ بابی ہو رہی آئے نے جی بابے ہو رہی آئے نے یہو جے سیکھن کرنے اون جی حرام ہے جیڑا آندا وہ کہندا بابا جی سلام ہے مردوں عورت بن دے نہ شرم کھاندے مول نے کنے واہ حیات کم کنے اے فضول نے کپڑے زنانے پاؤنے مرداں دے اصول نے منع نہیں گا کیتا ویکھو اللہ دے رسول نے تماشا انہاں لوکاں نے بنایا اے سلام جیڑا آوندا وہ کہندا بابا جی سلام بابا نمبر 3 ایک مینوں کہن لگا سب تو میں تاواں جننے بابے لگے پھردے سارے میتھوں ٹھاواں ایک مینوں کہن لگا سب تو میں تاواں جنے بابے لگے پھردے سارے میتھوں ٹھاواں پوتا پھکڑ شاہ دا تے بلد تکڑ شاہ واں چاچا میرا لکڑ شاہ تے میں کو لکڑ شاہ واں ایمان نال دسو بھلا یہ بھی کوئی مقام ہے جیڑا آندا وہ کہندا بابا جی سلام بابا نمبر 4 جیڑا بابا ہے نا لکڑ شاہ ستاندا ہے شاماں پچھوں کسے نوں اے نظر ہی نہیں آندا ہے بندہ پوچھے پیڑے ہوئے کتھے چلا جاندا ہے اورا پرا ہو کتے پھیردا پھراندا ہے سورج نال ہی ڈب جاندا جدوں پیندی شام جیڑا آندا وہ کہندا بابا جی سلام بابا نمبر 5 بابا اتوں ایویں کیویں لگدا ہے وچوں دا دل سینہ بتی وانگوں جگدا ہے بابا اتوں ایویں کیویں لگدا ہے وچوں دا دل سینہ بتی وانگوں جگدا ہے ذکر جدوں کردا ہے ہنیری وانگ وگدا ہے بڑی خوبی جڑا ستی دی نہیں ہکدا یہ اولیاء قاضی تے قبض دا انجام ہے جیڑا آندا وہ کہندا بابا جی سلام نہ دھوپ یہ پاؤندی یا نہ پالا کچھ کہندا ہے جے دل یہ کرے تے ہنیری بن لیندا ہے میری بھاویں کنا وارے یہ نہیں پیندا ہے یہ ذرا سچ ہوے تے حرام ہے جیڑا آندا وہ کہندا بابا جی سلام بابا نمبر 10 اس بابے جی دے لاگے بندہ کوئی نہیں کوئی جاندا ہے جے چلا بھی کوئی جاوے تے تبرلے سناندا ہے ایڈے ایڈے موٹے موٹے روڈ چب جاندا ہے نالیاں چوں کڈ کڈ گند کھا جاندا ہے یہو جے کم کردے اولیاء عظام جیڑا آوندا وہ کہندا بابا جی سلام بابا نمبر 11
ایس بابے تائی بابا نمدر شاہ بھی کہندے نے گٹھ گٹھ بدے ہوئے نے نو نہیں لباؤندے نے کسے حصے جسم دا یہ وال نہیں لاؤندے نے نہ داڑھی کتراندے نے نہ مچھاں کٹواندے نے سکھاں دے گرو جی گوبند سنگھ دا کام ہے جیڑا آوندا وہ کہندا بابا جی سلام نے یہو جہاں قسم دے جن بھی یہ بابے نہیں جے دوستو جہالتاں دے چھابے جے رسول دے دین وچ پان دے خرابے جے کوئی مل نہیں انہاں دا رب دی جنابے جے جہلاں دے پھلن لئی وچھایا ہویا دام ہے جیڑا آوندا وہ کہندا بابا جی سلام. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. بابے دی بہلا کراتی ہے. نبی تو لٹاکا چھڈا لے تے امت نبی ہور وکھرا بنا لے تے امت جے دینوں ہی خارج ہو جاوے تے امت جے پھر بھی امت صداوے تے امت حدیثاں نو امت ضروری نہ جانے ایہو جہی امت نو اللہ پچھانے ہے ایمان برائے نال قرآن اتے ہے صد ہے ایہو جے ایمان اتے لوکی گل کردے تے کردے کمالے اے الفت دی بخشی ہوئی امت دا حال ہے بخشش والے کم امت کرے گی یقیناً بخشے دے بہری ترے گی جے بخشش والے کم نہ اے کرے گی پھر جیسا کرے گی اے ویسا بھرے گی کوئی سمجھے نہ سمجھے صدا کر گیا وا میں اپنے فرض نو ادا کر ڈالے تے امت نبی ہور وکھرا بنا لے تے امت جے جینوں ہی خارجے جے ہو جاوے امت تے پھر بھی جے امت صداوے تے امت حدیثاں نو امت ضروری نہ جانے ایہو جہی امت نو اللہ پچھانے ہے ایمان برائے نال قرآن اتے ہے صد ہے ایہو جے ایمان اتے لوکی گل کردے تے کردے کمالے الفت دی بخشی ہوئی امت دا حال ہے. یہ بخشش والے کم امت کرے گی یقیناً بخشے دے بہری ترے گی جے بخشش والے کم نہ اے کرے گی پھر جیسا کرے گی ویسا بھرے گی کوئی سمجھے نہ سمجھے صدا کر گیا وا میں اپنے فرض نو ادا کر. چلو نظم دا عنوان ہے جی بخشی ہوئی امت. اللہ نبی دے نواسے علی دے دولارے پیغمبر دی بیٹی دے نینا دے تارے سکینہ تے اصغر دے والد پیارے دکھی بہن زینب دے ویرن نیارے اے اکبر تے اصغر دے مظلوم ابا تیرے جیا کوئی دنیا نو صابر نہیں لبا میں کی طول جیواں قصہ کربلا نو یہ دو گلاں پہنچیاں نے انتہا نو بڑا جبر ہویا ہے بڑا جبر ہویا ہے بڑا صبر ہویا ہے بڑا صبر ہویا ہے میں کی دستا تیرے صبر دے متعلق جتھوں تک ہے تیرے صبر دا تعلق کمالے 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 صبر سے صابر بڑا بے مثالے میں صدقے جواں مردی تیری دے صدقے جواں مردی جرت دلیری دے صدقے میں صدقے شبیرہ تیرے حوصلے تو آ زینب دے ویرہ تیرے حوصلے تو جو سخن بولے صحیح سمجھ بولے تیرے پیر صابر ذرا بھی نہیں ڈولے تو جو کچھ بھی کیتا صحیح سمجھے کیتا تو اپنا نظریہ نہ مڑ پھیر لیتا تو دکھاں دی دنیا دے سر تے اٹھائی ارادے تیرے وچ لغزش نہ آئی تیری پختگی دا حسابی کوئی نہیں تے جرت دا تیری جوابی کوئی نہیں صبر من دیانو تیرا آر کوئی نہیں جواں مردی تیری دا انکار کوئی نہیں ہے مشہور دنیا تے تیری سعادت ہے فی الواقع موت تیری شہادت شہیدو مجاہدو سالار ہے تو جوانا نے جنت دا سردار ہے تو اے اوصاف تینو قدرتوں عطا نے اے ساریاں باتاں تے بالکل بجا نے آ جھوٹے جو قصے بنائے گئے نے بھنے ہوئے تتر اڑائے گئے نے جو امت بچاون دا رولا پہ آئے لوکاں نے مسئلہ کتھوں کڈ لے آئے کدی کہندے نانے سی بخشوائی کدی کہندے دوتے نے امت بچائی اے ان سنیاں ہی سنائیاں گئیاں نے اے کولوں ہی گلاں بنائیاں گئیاں نے نبی خود کیا سی کہ اے بیٹی میری توجہ نہ اس پاسے آ جاوے تیری پئی سمجھے دل وچ بڑا میرا وعدہ ہے پیغمبر دی بیٹی ہنڈر خوف قادا ہے خیال ای نہ دل چ کدی لاون آئے اوتھے فاطمہ عملہ کم آون آئے ایتھے کہندے امتی بخشی گئی ہے حسین نے پوری ذمہ داری لئیے میں خود بھی بڑا کچھ کہندا رہیا وا سٹیجاں اتے داد لیندا رہیا وا ہے مد بچایا بھی آندا رہیا وا ہے بخشائی امت سناندا رہیا وا میں اس تو بڑی دور جاندا رہیا وا خدا نال آڈا بھی لاندا رہیا وا گرد شاعرانہ تخیل چ پے کے میں بہ جاندا رہیا حقیقت نو لے کے تو ہن میں خدا دی پناہ جاننا وا حقیقت چھپانی گناہ جاننا وا میں جو اج کہنا ہے کیا کدی نہیں جے آکھن تے آواں تے رہیا کدی نہیں میں تانے علامے تے سہ سکنا وا سچی گل کہنوں نہیں رہ سکنا وا جواں مردی تیری تے شبیر کیتی جواں مردی کیتی تے شبیر کیتی صبر دی جے میں پیتی شبیر پیتی جے صدمے اٹھائے حسین نے اٹھائے جے بچڑے کو ہائے حسین نے کو ہائے
مینو اس گل کی سمجھ نہیں جی آئی امت کدا بخشی کی بیٹھی بٹھائی سنو 100 کلفت اٹھائی تے شبیر نے ان افت تے لائی تے شبیر نے جے جرت وکھائی تے شبیر نے شہادت جے پائی تے شبیر نے مینو اس گل کی سمجھ نہیں گی آئی امت کدا بخشی کی بیٹھی بٹھائی گیا نیڑے ٹنگیا تے سر شاہ حسین دا جے لٹیا گیا سی تے گھر شاہ حسین دا جے تیراں نے ولیا تے تن شاہ حسین دا جے دکھاں دکھی کیتا من شاہ حسین دا مینو اس گل کی سمجھ نہیں گی آئی امت کدا بخشی کی بیٹھی بٹھائی ایویں لوگ اصرار کرتے پے نے مشاہدات انکار کرتے پے نے پرے دور رہیا حضوری نہیں ملتی بنا محنتوں مزدوری نہیں ملتی کہ نہ چک بنیے تے چوری نہیں ملتی ادھوری جے کریے تے پوری نہیں ملتی حسین نے تے اپنا صبر پیش کیتا جی امت نے لیتا تے کی سبق لیتا ورے دے ورے جو میرا سے ملیے خدا دی قسمیں نری بزدلیے عقل نو وجا دینا یکبار کیے یہ جذبہ الفت نہیں آوار کیے بدو بدی لئی ہے لئے ہوئے سہارے تے ویکھو اس بخشی ہوئی امت دے کارے تے ویکھو جے ہندوانہ ریسا کرے پئی تے امت یہودانہ دم جے پرے پئی تے امت جے مجنونہ وانگو اڑاوے تے امت جے کرلاوے پٹے پٹاوے تے امت صبر تے عقل تو وجاوے تے امت ایہو جے تماشے وکھاوے تے امت اے گھوڑے تو مشکل کشائی کراوے خدا کولو ماسا شرم پر نہ آوے شرک والے دریا چ ڈبے تے امت کفر والے کھوبے چ کھبے تے امت نبی نو خدا تو وداوے تے امت بزرگاں دے کولوں کٹاوے تے امت جے مویا تو منگن نو جاوے تے امت مزاری چڑھاوے چڑھاوے تے امت جے قبراں تے میلے لواوے تے امت قوالیاں مجرے کراوے تے امت جے بدعتاں جاری کرے تے ہزاراں بخشی ہوئی امت دیاں ہوندیاں نے کاراں تے یہ ساتے چالی یہ امت کراوے ختم یارویں دا پئی امت دواوے اے غیر اللہ نظراں نیازاں چڑھاوے تے عرصاں مولوداں تو نابادے آوے بدعت باقی پیچھے نہ چھڈی کوئی یہ سبحان اللہ حالیے بخشی ہوئی اللہ بیاواں تے واجے بجاوے تے امت سرے گانے بننے بناوے تے امت مسیتاں جے کھوبے کھواوے تے امت مسیتوں جے جتیاں چراوے تے امت اے لے جائے مسیتاں دا سامان چک کے سپارے تے گھڑیاں تے قرآن چک کے کئی سنتاں نو پیچھے دے پاوے تے امت جے تقلید واجب ٹھہراوے تے امت حدیثاں تو انکار کر جائے تے امت اماماں دے قولاں تے مر جائے تے امت گلا بہت تھوڑا انجانے تے ہوندا جے افسوس ہوندا سیانے تے واہ کیا بات کیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آج کا پروگرام یہ ہمارے فاضل دوست حافظ محمد اقبال صاحب فاروق آباد سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ کلام شاعر سنایا ہے اور حضرت مولانا سعید الفت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی کلام بہت اچھے انداز میں پیرائے میں جس طرح یہ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پڑھا ہے انہوں نے سنایا ہے ہم یہاں حاضرین محترم عبدالغفار مغل صاحب اور ان کے صاحبزادے محترم وقار غفار صاحب محترم قاری منظور احمد صاحب محترم طارق صاحب امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور اس طرح سے قاری صاحب کے صاحبزادے ابو بکر عمر عثمان علی سب لوگ یہاں موجود ہیں پروگرام بہت اچھا ہوا الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم اپنے فاضل دوست حافظ اقبال صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ رونق بخشی ہے پروگرام کو اور طارق صاحب کا بھی بہت شکریہ دیگر ہمارے جو مہمان تشریف لائے ان کا بھی بہت بہت شکریہ سب دوستوں نے یہاں پہ بیٹھ کے الحمدللہ ہلکی سی ٹی پارٹی بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو بہت اچھا پروگرام رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو دام دن میں سکھ میں قدمیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کو اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم